المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ التحیۃ والصلاۃ بعد. عاجزانہ محمدانہ رب کریم دی عظیم بارگاہ دے اندر خلاق کائنات بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی توفیق بخشے. میرے تو قبل انتہائی خوبصورت بیانات آپ سن چکے. انتہائی مختصر وقت عنوان جس موضوع تے کلام کرانگا حقوق کے والدین. مختصر وقت جامع گفتگو قرآن و حدیث دے حوالے نال سنو گے. ہو سکتا اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے تھے والدین کی عزت تعظیم اور ادب جناب نو نصیب ہو. کلام مجید وچ جو آیا شریف حاصل کرن دا شرف حاصل ہویا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا ایک تے عبادت خاص میری کرو. وہ جو ہے عبادت دے اندر میرا کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا. اور دوسرا والدین دے نال احسان کرو. توجہ رکھنی بھائی. احسان دا مطلب کیا ہے؟ سید محمود آلوسی اندلوسی اپنی شورہ آفاق تفسیر روح المعانی شریف سے اندر لکھ دینا کہ ایک ہے بدلہ اور ایک ہے احسان. انہاں دا فرق ہے. بدلہ ہے جدو بچہ جنم لیتا ہے ماں باپ بھی تربیت دا خیال رکھائے. خورد نوش دا کپڑے دا بیمار ہو جائے دوائی دا بلوغت دے بعد تک جو خدمت والدین اپنی اولاد کی کرتے جدو اولاد بالغ ہو جائے والدین بڑھاپے نو پہنچ جان. ان والدین کی خدمت اولاد اتنی کرے کپڑا مکان بیمار ہونے کا علاج. فرمایا اگر اولاد اتنا کرے تو یہ بنے گا بدلہ. اتنا نہیں اللہ بدلے دا نہیں فرمایا. فرمایا کیوں نہ تیرے نال بچپن کے اندر کیتا تو انہاں نال بڑھاپے کے اندر کیتا. یہ ہے بدلہ. اللہ فرماتا بدلہ نہیں احسان کر. احسان کا معنی کی ہے؟ سید محمود آلوسی فرماتے احسان کا معنی ہے جتنا انہاں تیرے نال نیکی کی خدمت کی ہزار انہاں دی مند خدمت ہر ہی بنے گا احسان. سمجھ نہیں آئی؟ اتنی نہیں ہزار گنا مد کا احسان بنے گا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نوموں کا حدیث پاس نوموں کا علی السریر برم بوالدین تدھبہما ویدھکان افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ. عبداللہ ابن عمر فرمایا کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ اولاد دا
جنہ جنہ توجہ نال سن رہے ہو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ. اولاد دا والدین کے حجرے کے اندر عشاء دے بعد خصوصاً اس وقت جدو او سون دے قریب ہون اولاد دا جا کہ اس نیت نال پڑھا کہ میں انہاں نو ہسا کے اپنے والدین نو نا انہاں دی خوش مزاجی خوش طبعی دیاں گلاں انہاں نال کر کے تاکہ یہ خوش ہو کے نا ہنس کے خود ہے کو ہما وجد حکام ایک خوش ہو کے ہنس کے سو جاؤ. اللہ دے نبی فرمایا افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ کہ تلوار پھاڑ کے اللہ دی رضا دی خاطر میدان جہاد کے اندر لڑن نالو عمل افضل ہے جڑا اولاد اپنے والدین نو ہسا کے سوار اللہ اکبر کبیر. اور یاد رکھنا ہر خطیب کو یاد کیا کہ مختصر وقت ہے خطاب واسطے کم از کم کل خانی دے اجتماع سے 45 منٹ ادھا گھنٹہ ضروری ہے خطیب واسطے کیونکہ ہر ایک اپنا عنوان تیار کر کے ہوتا ہے تو پھر وقت تھوڑا ہوتا ہے نا تو عنوان بھی لیٹ ہوتی ہے. توجہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب دی رضا والدین دی رضا دے اندر ہے. اگر والدین راضی ہیں رب راضی والدین ناراض ہیں رب بھی ناراض ہے. فرمان مصطفیٰ قدم خدا دی ماں دی دعا یا دعا اولاد دے حق دے اندر دعا کرن فٹ قبول دعا کرن فٹ قبول لکھ پیر دعا کرے اس بندے دے حق جنوں ماں پتے آپ بد دعا دیتی لکھ پیر اور دعا کرے ان دی دعا اس پتر دے حق اللہ قبول نہیں کرنی. ماں دے جڑا نافرمان ہے باپ دا نافرمان ہے او بھائی لکھا مجرم ہون گے گناہ والے جرم کرن والے اللہ تعالیٰ انہاں دی سزا مؤخر رکھے گا. دنیا دے اندر سزا دے نہیں دے گا آخرت میں سزا دے گا. لیکن ماں باپ دے نافرمان نو اللہ تعالیٰ دنیا ہی دے اندر سزا دے گا دنیا دے اندر ذلیل کرے گا رسوا کرے گا. مالک بن دینار اللہ دے ولی ہے توجہ سبحان اللہ. اچھا بول سبحان اللہ. سبحان اللہ. مالک بن دینار اللہ دے فقیر فرماؤندے میں حج بیت اللہ نو گیا وہاں سچ حج میں کیتے عمرے نہیں حج بیت اللہ دے میں سچ کیتے میں گیا بیت اللہ دے حج واسطے بڑی بھیڑ سی 1.5 لاکھ بندہ حج کرن آیا. اس ویلے دی گل مالک بن دینار فرماندے میں بڑا حیران ہویا کہ بڑا جناب بھیڑ لگ جاوے مجمع بڑا 1.5 لاکھ بندہ مولا سونے دے حج نو آیا ہوئے آپ فرماندے نہیں بھائی شاہ دی نماز پڑھی سو کے ایسی راستے دلال کہ کنے خوش نصیب ہے نہیں جنہ دا حج رب العالمین قبول فرمایا کتنے محروم بد جنہ دا حج اللہ قبول نہیں فرمایا. مالک بن دینار فرماتے ہیں گل میرے دل کے اندر سے میں سو گیا ہوا نیند آ گئی خواب کے اندر رب العالمین نے مینوں اے گل سنائی حالت خواب والی سی. رب العالمین فرمایا مالک بن دینار 1.5 لاکھ جڑا حج بیت اللہ نو حجاج کرام ہے سارے دا حج میں اللہ قبول فرمایا مگر ایک دا نہیں جدا نام محمد بن ہارون بلخی شہر بلخ دے رہن والا ایسا بدنصیب ہے ایک حج میں اللہ قبول نہیں فرمایا. مالک بن دینار فرماتے میں تڑپ گیا ہوا نیند کھل گئی ساری رات میں نیند نہ آئی میں انتظار کی تو صبح دی اذان دا اذان فجر ہوئی میں نماز ادا کی تھی میں تلاش وار سے نکل گیا ہوا ہر ملک دے علیحدہ خیمے لگے ہوئے سن میں شہر بلخ بخارا دے جڑے حجاج کرام ہے سن میں انہاں دے خیمے دے اندر گیا میں پوچھا یارو مینوں دسو محمد بن ہارون بلخی تواڈے اندر کون ہے انہاں جناب دسیا اے مالک بن دینار تے اللہ دا ولی ہے بڑا عبادت گزار بندہ صائم طاہر قائم اللیل دن دا روزہ رکھدا رات دا قیام رکھدا ہے ولیاں دے آثار تے چہرے تے نمایاں نے اے بڑا عبادت گزار مالک بن دینار فرماندے نے
قدم خدا سبحان اللہ دنیا دے اندر ذلت اور رسوائی بیٹھنی ہے تے مڑ ماں باپ دی نافرمانی اس بزرگ دا میں جملہ سنیا وہ آکھا جائے ماں پیو نو ستایا اس رکشہ چڑھایا توجہ ہے کہ نہیں محمد بن ہارون بلخی مالک بن دینار فرمایا میں چہرہ تکیا نہ تے عبادت دا نور جویں ولیاں دی نشانیاں نہیں ہوندیاں زہد ورع تقوی عبادت ریاضت دا نور چمک رہا سی وہ تیاد تے بیٹھا میں بڑا حیران سلام پھیریا تو میں نو کہنے لگا تو مالک بن دینار اگے آ جا اس سے پائے فرماندن میں حیران ہے ایڈا کشف میرا نہ جانتا ملاقات پہلی میں بڑا پریشان ہویا رات اللہ ماجرہ میں خواب نہ تکیا میں جدو قریب بیٹھ گیا تو کہنے لگا اچھا تو میں نو دسن آیا بھئی اللہ میرا حج قبول نہیں کیتا فرماندن اخیر ہو کہ میں سوال کیتا جی حضور میں خواب تکیا اللہ رب العالمین نے دسیا محمد بن ہارون بلخی دا حج قبول نہیں مالک بن دینار فرماندن اور رو پہ چیخ ماری درد لا کہنے لگا مالک بن دینار تو صحیح تکیا ہی میرا حج نہیں قبول میں پوچھیا وجہ سنا کہنے لگا میرے تے دن سوکھے آ گئے دولت آ گئی سوکھے دن نہ دولت آ گئی مال بڑا آیا میں اللہ دینا فرمانی دے چلا گیا میں شراب پیتی ام الخبائر سے شراب نہ سیکھی تھی عقل تمید ختم ماں رمضان کا مہینہ چڑھیا ماں میری تنور تے روٹیاں بنا رہی سی عظمت والے بہن ہے میں داخل ہویا گھر باقی ماں میں کھانا دے ماں کہنے لگی تینوں حیا نہیں ہوندی اللہ دا فرض چھڑیا پھر ماں رمضان دی بے ادبی شراب پی کے پھر کھانا منگنا میں روزے دارہ واسطے بنا رہے شرم کر یہ اپنی آپ بیتی کیا خود سناتا ہے محمد بن ہارون بلخی ماں لڑی میں نے غصہ آیا میں چکیا تنور چھوڑ جلنا شروع ہوئی چیخا اٹھیا ہمسایا ہے انہاں میں نے ویکھی میری حالت کمرے چ بند کیتا کنڈی لائی ماں میرے نکڑیا فوت ہو گئی سی کفن دفن کیتا سویرے انہاں کے دروازہ کھولیا میں پوچھیا ماں انہاں کیا فوت ہو گئی دفن کیتی میں رویا مطلب میں نے دسیا سمجھو بھائی سبحان اللہ اب بیگمہ دے ناز نخرے اٹھانا لے سبحان اللہ میں پوچھیا ماں دفن کر دیتی دسیا نہیں میں نے جنازہ نہیں پڑھا دیتا انہاں دسیا تیری ماں دی وصیت سی مرن لگیا کہ میرا پتر میں جنازہ پڑھے نہ منہ ویکھے نہ چار پائے ہاتھ لگا فرماندن میں رو پیا گھر والی میری گٹلی کپڑوں دی بن کے جا رہی میں پوچھیا بھئی تو کی دے ہو کہنے لگی جیڑا ماں دا نہیں ہو میرے ٹر گئی صدمہ ہویا عظیم میری عقل کام کر گئی جس دولت پچھے میں گناہ تلاتے اس عمل نو پہنچیا ہوں ساری دی ساری دولت میں اللہ دے راہ دے اندر خیرات کر دیتا ونڈی حج بیت اللہ نو آ گیا پہلا سال دوسرا سال تیسرا سال چوتھا سال اے مالک بن دینار 24واں سال ہے 24واں کتنا 24 سال ہو گئے ہر سال میں حج بیت اللہ نو آؤنا لیکن ہر سال اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی پیارے نو بھیج کے نا میں نو ایک گل لکھوا چھڑتا ہے کہ مالک محمد بن ہارون بلخی تیرا حج قبول توجہ ہے مالک بن دینار فرماندن میں داستان سنی باویں چہرے تے نور سی نا میں نو بڑا غصہ آیا میں تھپڑ مارا نفرت کی تھی واپس پلتا عشاء پڑی پھر سو گیا رات نو مدینے دے تاجدار خواب چاہتا فرمایا مالک بن دینار میرے ایک امتینو محمد بن ہارون بلخی نو نہ امید کی تھی تھپڑ مارے یا رسول اللہ ماں دا قاتل سی اللہ دے نبی فرمایا مالک بن دینار اس ماں ہی دی وجہ نہ انہیں جنت جانا یا رسول اللہ ماں دی وجہ نہ قاتل ماں دا جنت اللہ دے نبی فرمایا ہاں یہ تو رب العالمین مدان معاشر عدل انصاف قائم کرنا ہے کہ بی بی مقدمہ پیش کر سی یا اللہ میرے پتر جلا کے میں قتل کیتا بدلا دے اللہ سونا فرشتہ نے حکم فرما سی محمد بن ہارون بلخی نو پھڑو جہنم سٹ دو بے دردی نال گھسیٹ کے لائے جا
میں ویکھیا بھائی حاجی محمد حنیف ربانی صاحب انہاں دی مینوں زیارت تے عمرے تے ہوئی، انہاں اپنی والدہ نو ہاتھ نال بڑی خدمت نال حج کرایا عمرہ کرایا۔ آپ بھائی جند وڈا صاحب بیٹھے نے، انہاں دا جملہ مینوں بڑا یاد آندا ہے۔ آپ بھائی جند وڈا میں کافی تقریراں وچ بھی یہ آکھدے ہوندے سن بھائی ساڈیاں محبتاں ہی ویکھ تے اوندا کردار ہی ویکھ۔ ایک سرائکی دا جملہ بڑا آخر ہوندے سن تے توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار یہ ماں دی وجہ نال جنت جائے گا، اللہ فرمائے گا انہوں جہنم سٹ دیو محمد بن ہارون بلخی نو پلٹ کے مال ترکے گا، ماں تیری وجہ نال میں جہنم جا رہا ہوں، مجھے معاف کر۔ ماں خاموش رہا سی، درمیان پہنچ جا سی، پھر پلٹ کے آپ سے ماں تیری وجہ نال جہنم جا رہا ہوں، ماں خاموش رہا سی، میں معاف کر، ماں چپ رہا سی، جہنم دے کنارے پہنچ جا سی، قریب فرشتے گران والے عرض کرسی ماں میں جا رہا جہنم مہربانی کر میں معاف کر، تو معاف کرے گی رب معاف کرے گا۔ تیسری مرتبہ ماں عرض کرے گی اے میرا پروردگار میرا رب اے رحمان رحیم اے میرا پتر میں نے معاف کیتا تو راضی ہو جا تو معاف کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بی بی اس تینوں جلا کے قتل کیتا تو معاف کرنی ہے۔ بی بی جواب دے سی اے میرا رب اے پتر سی میں ماں ہاں انہیں جلنا گوارا کیتا ہے اور میری اکھاں دے سامنے یہ جلنا مینوں گوارا نہیں ہوتا۔ اللہ دے نبی فرمایا اللہ فرشتہ نو فرما سی انہیں جنت لے گا۔ پر سجڑا قدم خدا دی تیری اللہ خباد قومن مان ماں دی نافرمانی باپ دی بے ادبی کر رکھ ولیاں دے کھول جاوے جناب دے نمبر دی لکھ سال خدمت کرے